کہ مسئلہ یہ ہے لا الہ الا انا، اے رسول تمہارا مالک ایک الہ ہے اور کوئی الہ نہیں، اس لیے فاعبدون، تو صرف نون کے نیچے آپ دیکھتے زیر لگا ہوتا ہے، کئی امر یا فعل کے اندر زیر نہیں آتا، یہ بتانے کے لیے ہے کہ اس میں یا تھی وہ نکل گئی ہے، صرف میری بندگی ہوگی، تم کو بندگی کے لیے بنا۔ اور پھر مالک فرماتا ہے کہ جو اس ایمان ہی کے معاملے کو جو ذمہ دار ہیں کہ اس بات کو صاف کر کے دنیا والوں کے سامنے لائیں، اور وہ ایسے سخت اور شقی القلب ہو جائے کہ اس مسئلے کو چھپا جائے۔ سارے مسئلے بیان کر رہے ہیں، توحید کا مسئلہ نہیں لاتے کہ دنیا بگڑ جائے گی، ناراض ہو جائیں گے، شرک کا ذکر کریں گے، طاغوت کی نشاندہی ہوگی، تو جو آج عزت ہے وہ باقی نہ رہے گی۔ مالک فرماتا ہے اس جھوٹی عزت کو، ان کے پاس سے عزت حاصل کرنا چاہتے ہو، حسب وللہ عزت جمیعا، ساری عزت کا مالک اور منبع تو ایک پروردگار کی ذات ہے۔ تو مالک کے ساتھ علم والے ہو کر اللہ نے ذمہ داری تم پر ڈالی، اور اس کے بعد تم بجائے اس کے کہ ایمان کی بات لوگوں کے سامنے لانے کے بعد اب ان کے اوپر نماز فرض تو ہو، مالک فرماتا ہے اگر ایمان صحیح نہیں ہے تو ہم نے اس کے اوپر نماز فرض نہیں کی ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، سورہ نساء میں مالک فرماتا ہے ہم نے ہر چلتے پھرتے سے نہیں کہا ہے تم پر نماز فرض ہے، فرمایا نہیں، صرف اس پر فرض ہے اس کا ایمان صحیح ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایماندارو، سچے ایماندارو، تم پر روزہ فرض ہے۔ تو یہ نماز اور روزہ اور حج و زکوٰۃ یہ ہر ایک پر فرض نہیں ہے، فرض ہے سچے مومن پر، اور مومن بنانے کی کوشش جو کرنا چاہیے اہل علم کو اور امت کے افراد کو، اس کے بجائے وہ پہلے نماز پڑھاتے ہیں، اور اس کا بھی نماز کا تو محل ہی نہیں ہے۔ اور جن کے اندر یہ بات نہ ہو، جن کے اندر ایمان نہ ہو، ان پر ایک چیز فرض ہے، یہ چل رہی تھی کہ ایک ایمان کی بات ہے، ایمان کی آزمائش ہے، ایمان کی آزمائش کے لیے مہلت دی گئی ہے عمر کی، اس کے بعد موت ہے، اور موت کے بعد اللہ کا دربار ہے۔ اب ہر ایک کے اوپر مالک نے لازم کیا ہے کہ اللہ کا بندہ اللہ کا رزق کھانے والا ہے، مالک کو اپنا اکیلا مالک مان لے۔ فرمایا یہ مسئلہ ہم نے ساری کتابوں میں بیان کیا، اور اسی مسئلے کو کھول کر ہم انسانیت کے ساتھ سامنے لائے ہیں، کیونکہ یہی ایک مسئلہ ہے جس کا امتحان کیا گیا ہے۔ لیکن وہ لوگ جو علم والے ہوں، اگر وہ اسی مسئلے کو جس کے اندر انسانیت کی حیات ہے اس کو کسی وجہ سے کھول کر دنیا والوں کے سامنے نہ لائیں اور ہمارے اس مسئلے کو چھپائیں، سارے مسئلے وضاحت کے ساتھ آ رہے ہیں، لیکن بنیادی جوہری مسئلہ ایمان کا ہے، اس کو بیان کرتے ڈرتے ہیں کہ دنیا کے اوپر چوٹ پڑے گی، جو ہماری جھوٹی عزت ہے اس میں فرق آ جائے گا۔ تو مالک فرماتا ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون۔ تو جن کے اوپر ذمہ داری تھی، جو مسلمان امت کے اندر ذمہ دار لوگ ہوں، علم والے لوگ ہوں، اگر وہ اسی مسئلے کو چھپا جائیں، اس کو مالک فرماتا ہے کہ ہم نے کھول کھول کر دنیا والوں اور انسانیت کے لیے بیان کیا ہے اپنی کتاب میں جو اصلی مسئلہ ہے۔ تو یہ ایسے شقی القلب لوگ ہیں، ایسے دشمن اپنی جان کے اور انسانیت کے دشمن ہیں کہ مالک فرماتا ہے یہ اولئک، یہ وہ لوگ ہیں علیہم لعنت اللہ، ان کے اوپر اللہ کی لعنت، اور سارے اللہ کے فرشتوں کی لعنت، سارے انسانوں کی لعنت، ایک ہی مسئلہ۔
اس کے لیے پروردگار نے اس کائنات کو بنانے کے بعد انسانوں اور جنوں کو بھیجا، کتابیں اتاری، پیغمبر مبعوث فرمائے، اور پھر جن کی ذمہ داری، جن کے پاس علم تھا اور انہوں نے اس بات کو دنیا کے سامنے لانا مناسب نہ سمجھا، تو ان کے لیے مالک فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن پر ہماری لعنت، ہمارے فرشتوں کی لعنت اور سارے لعنت کرنے والوں کی لعنت۔ اب ایسے لوگ اگر بچنا چاہتے ہیں اللہ کے غضب سے، اس لعنت سے نکلنا چاہتے ہیں، تو ان کے اوپر تین چیزیں، الا الذین تابوا، پہلے یہ لوگ توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگے کہ مالک اس دنیا نے مجھے بہکا دیا، بال بچوں کے لیے، جھوٹی عزت کے لیے، مکان کو بلند کرنے کے لیے، بیوی کی خواہش کو پوری کرنے کے لیے میں نے اس مسئلے کو چھپایا، اور اس کی بجائے شرک کے مسئلے کو بیان کیا یا اس کی حمایت کی یا اس کے رد کرنے سے میں کترایا۔ اب میری توبہ ہے، معافی مانگتا ہوں، اور اب میں ایسا نہ کروں گا، سیدھا ہو جاؤں گا۔ فرمایا یہ توبہ کریں، واسلحو، اور جب تک اب زندگی ہے اب اصلاح اپنی کر لے، اپنے زبان سے بھی وہی بات نکالے جو حق ہے، اب چوری کی بات نہیں ہوگی، اب بات مسئلہ کھل کر سامنے لائیں گے، اپنی اصلاح بھی زندگی میں۔ اور فرمایا وہ بینو، تیسری شرط ان کی توبہ کی یہ ہے، جو علم والے لوگ ہیں جن پر ذمہ داری ہے، کہ وہ بینو، پھر کھول کر تبیین کریں ممبر اور محراب سے، جہاں جہاں انہوں نے جانے کے بعد اس مسئلے کو چھپایا اور اس ایمان کے مسئلے کے خلاف جو ہو رہا تھا اس کے مٹانے کے لیے کوشش نہ کی، تو فرمایا اب ان کے لیے ان کی توبہ قبول ہونے کی تیسری شرط یہ ہے کہ اب اس مسئلے کو یہ کھول کھول کر ممبر اور محراب سے بیان کریں کہ میری توبہ ہے میرے بھائیوں، میں تم کو اپنے پیٹ کے لیے، اپنے بال بچوں کی، اس دنیا کے لیے، کیونکہ تم سے عزت حاصل کرنے کے لیے میں نے یہ سب کچھ کیا ہے، ابھی تک چپ تھا، توحید کی بات نہیں بیان کرتا تھا، بلکہ شرک کی بات کو کسی نہ کسی طرح سے میں بڑھنے دیتا تھا، پھر تائید ہی کر گزرتا تھا۔ اب میری توبہ ہے، میں اللہ سے ڈر گیا ہوں، مالک سے میں نے معافی مانگی ہے، اب تم سے بھی معافی مانگتا ہوں۔ فرمایا صرف ان کے لیے امید ہے، اللہ توبہ قبول کرے ان کی، اور پروردگار ان کو معاف کر دے گا۔ یہ مخلص آواز ہے ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی، کس طرح توحید کی بات کو اور رد شرک کی بات کو اور طاغوتوں کی نشاندہی کی بات کو سامنے لا رہے ہیں، اور بیان کر رہے ہیں کہ جو اس ایمان کی بات کو نہیں بیان کرتے ہیں وہ کس قدر اللہ کے ہاں مجرم ہیں، اللہ کی کتاب ان کو کتنی سختی کے ساتھ جھنجھوڑتی ہے، اور جو چھپائیں اس بات کو اور حق اور باطل کو ملائیں، ان کے اوپر اللہ کی اور فرشتوں کی اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے۔ تو بتاؤ اللہ کے بندو، جو ایمان کو چھپائیں ان کے اوپر اللہ نے اتنی سختی کی ہے، تو جو ایمانداروں کی جماعت کے اندر پھر شرک لے کے آ جائیں ان کا اللہ کے کیا انجام ہوگا، یہ غور کرو اللہ کے بندو۔ یہ بہت بڑا واقعہ پیش آیا ہے کہ یہ جو مومنوں کی جماعت بن گئی تھی، اس کے اندر یہ محمد حنیف نے دوبارہ شرک، پھر 2017 کے اندر پھر شرک، سجدہ تعظیمی کا شرک، اور الزام لگایا اس نے اللہ کے اوپر کہ اللہ نے گویا حکم دیا تھا یعقوب علیہ السلام کو کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ اتنا بڑا شرک یہ لے کے آ گیا، اور حالانکہ پورا قرآن توحید سے بھرا ہوا ہے۔ سورہ مریم کی 58 نمبر آیت یہی کہتی ہے، سورہ آل عمران کی 80 نمبر آیت، اور اس سے پہلے ایک جو آیت ہے یہ مسئلہ بیان کرتی ہے کہ سارے انبیاء اللہ کی توحید بیان کیا کرتے تھے، اور اللہ کی نشانیاں جب ان کے سامنے آئیں تو وہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے تھے۔ تو یہ معاملہ ہوا ہے اللہ کے بندوں، غور کرو، پھر وہ بھی اپنے آپ پر غور کریں۔ جو اس توحید کی جو سب سے بڑی آج کی ضرورت ہے، انسانیت کی خیرخواہی کا پیغام ہے، اس کے راستے میں جو رکاوٹیں وہ کھڑی کر رہے ہیں، حوصلہ شکنی کر رہے ہیں، الزامات لگا رہے ہیں، اس کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے،
وہ بھی اپنا انجام اللہ کے یہاں دیکھ لیں گے، کیونکہ اللہ نے اس کائنات کو توحید کے لیے بنایا، ایمان کے لیے بنایا ہے۔ تو اس کے راستے میں جو رکاوٹ بنے گا، چاہیے تو یہ تھا کہ اس کو پھیلاؤ، پوری دنیا میں یہ بات پھیلے، انسان جہنم کی آگ سے بچ جائیں، ہر طریقہ اختیار کرو۔ لیکن اس کو چھپانا یا اس کے راستے میں رکاوٹیں بننا، یہ اللہ کی دعوت کو روکنے والا انداز، یہ اللہ کے یہاں بڑی مشکل میں پڑ جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال کوئی یہ نہ سمجھے کہ دعوت رک گئی ہے، یہ دعوت جاری ہے، یہ جاری رہے گی، کوئی طاقت انشاءاللہ دنیا کی اس کو نہیں روک سکتی ہے، یہ غلبے کے لیے اٹھی ہے۔ اللہ تعالیٰ مخلص اور باصلاحیت لوگوں کو اس کا ساتھی بنائے گا۔ اگر تم ایمان کا تقاضا پورے کرنے کے لیے تیار نہیں ہو تو مالک اوروں کو لے کے آئے گا جو اللہ سے محبت کریں گے، اللہ ان سے محبت کرے گا، وہ اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے، پھیلائیں گے اس توحید کی دعوت کو، اور کسی لان تان کرنے والے کی ذرا بھی پرواہ نہیں کریں گے۔ ہمیں ان سے عزت کی کوئی نہیں ہے، عزت ہمارے مالک کی ہے، وہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے۔ اور چند دنوں کی یہ زندگی ہے، ہمیشہ کی جنتیں ایسے مخلص مومنوں کا انتظار کر رہی ہیں۔ مالک سے امید ہے مالک جہنم کی آگ سے بچا لے گا، ہمارے کوتاہیوں سے درگزر فرمائے گا، کیونکہ یہ ایمان کا سہارا، یہ آخری سہارا ہے میرے پیارے بھائیوں۔